ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ آج ہمارے درس کا حصہ ہے، چونکہ تراویح کے بعد ہمارا خلاصہ تفسیر چلے گا، تو سورہ فاتحہ جو ہے اس کی افادیت فضیلت اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی، اور وہ اس کی فضیلت سے بہت زیادہ روگردانی کرتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے، یہ ہر مرد عورت کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری بہت سی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، جن کا ہم گھر بیٹھے سورہ فاتحہ سے علاج کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پہ ہدایت ہے، حدیث ہے، اور دوسری صحابی جو تھے کس طرح اس سے شفا لیتے تھے، اور صحابہ کرام نے کس طرح اس سے شفا لی، یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ پھر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پہ اس کے بارے میں ایسا عمل بتایا کہ اگر دنیا کی کوئی پریشانی ہو اور کام رکا ہوا ہو، اس انداز سے کیا جائے، حضرت مدنی فرماتے تھے کہ اس کا کام اللہ جاری کر دے گا۔ اور حضرت مولانا جو ہے احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، روض الریاحین کے اندر ان کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عرب و عجم جانتا ہے تقریباً عجم کے لوگ، تو آپ نے اس کا ایک عمل اتنا مجرب بتایا کہ اگر یہ عمل کیا جائے تو کبھی بندہ اور بندے کی نسل گمراہ نہیں ہوگی اور بھٹکے گا نہیں۔ اب یہ سورہ فاتحہ ایسی بہترین صورت ہے کہ اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے اس کو سورہ شفا کہا۔ پھر اس کا نام ایک سبع مثانی ہے، 7 آیات، اور ان 7 میں اللہ نے شفا رکھی ہے، ہر ایک میں مختلف طریقے سے شفا ہے۔ اور وہ اگر آپ اس کا مختلف انداز سے وظیفہ کریں نا، 7 آیتوں کا مختلف انداز سے، تو آپ کو اس کی مختلف انداز سے افادیت ایسے لگے گی کہ میری ساری زندگی کے مسائل تو اسی میں ہیں۔ اب چونکہ تفسیر ہماری پورے قرآن کی تراویح کے بعد ہوگی، تو سورہ فاتحہ ہر سال رہ جاتی تھی، تو بہت لوگ مجھے میسج کرتے تھے، اور ایسی مشغولیت ہوتی تھی کہ میں پھر الگ اس پر عید کے بعد ہی کبھی کوئی بیان کر دیا، وہ بھی عام طور پر کم ہی ہوتا تھا۔ تو آج میں نے اس لیے پہلا درس ہی اس سے آغاز کر دیا کہ سورہ فاتحہ میں شفا کیسے ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ شفا ہے، سبع مثانی قرآن میں اس کا نام آیا۔ پھر اس سورت کی خاص فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو اللہ نے آپ کو گفٹ دیا، جیسے کوئی کسی گھر جاتا ہے تو گفٹ دیتا ہے اگلا، اس کو محبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو 2 گفٹ ملے عرش سے، 2 ایسی آیات ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو گفٹ نہیں ملے۔ ان میں ایک سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ آپ علیہ السلام نے کہا میرے سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی، اور اس میں اللہ نے شفا ہی شفا رکھی ہے۔ پھر فرمایا پورے قرآن پاک کا جو خلاصہ ہے، پہلے 3 آسمانی کتابیں، 100 صحیفے اور پورا قرآن، اس کا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ اللہ نے بسم اللہ کے اندر رکھ دیا، بسم اللہ کا با کے اندر رکھ دیا۔ اچھا، اب وہ با الگ ہماری بیان اس پہ ہو چکا ہے کہ با کی 3 اقسام مفسرین نے لکھی ہیں، تبرک کا ہوگا، یا وہ قرب کا ہوگا، یا پھر جو ہے استعانت کا ہوگا۔ وہ میں نے الگ انشاءاللہ دوبارہ پھر بتا دوں گا کسی وقت۔ اب یہاں جو ہے اصل میں سورہ فاتحہ، آپ علیہ السلام نے کہا کہ جس مریض پہ پڑھو گے شفا ہوگی۔ اب آپ کو اگر کسی کو فالج ہے، کسی پر اگر جو ہے جنات کا اٹیک ہے، کسی کو برس بیماری لگ چکی ہے،
کسی کو کوئی اور بیماری بڑے سے بڑی لگ چکی ہے، جادو آ چکا ہے، پریشانی آ چکی ہے، تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ آپ نوٹ کر لیں کہ آپ جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، لیکن ہمارے ہاں 90% مرد عورتیں بے توجہی سے پڑھتے ہیں، الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم، پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں۔ آپ کبھی غور سے سورہ فاتحہ پڑھیں یا سنیں، جماعت میں سننی ہوتی ہے، انفرادی آپ پڑھیں، تو آپ آرام سے سنتوں میں سورہ فاتحہ صحیح طرح پڑھیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب آپ آرام سے پڑھیں، جیسے ہی وَلَضَّالِّينَ کہیں گے تو آپ کا پریشانی غم دماغ سے اتر جائے گی، پھر نماز کے بعد آپ ریلیکس ہوں گے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ، جیسے ہمارے نمازی، اس سے ریلیکس نہیں ہوتا، چونکہ سورہ فاتحہ اللہ اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم میری ثنا بیان، مالک یوم الدین میری قدرت کو بیان کیا، ایاک نعبد و ایاک، میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ بین ایگریمنٹ ہو گیا۔ بندہ اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، مدد کے لائق نہیں سمجھے گا، اور جو اللہ اس کی ہر معاملے میں مدد کرے گا۔ بندہ نہ سمجھے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، یہ بندے کا پورا اترنا ہے۔ آدھا ایاک نعبد، یہ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت، نہ رکوع میں، نہ سجود میں، نہ پیسے میں، جو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی ساری اس میں آتی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط، اللہ کہتا ہے اس کو صحیح رستے پہ چلا دیا میں نے۔ کون سا صحیح رستہ یا اللہ؟ اللہ سے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں، اللہ سے مانگتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے صحیح رستے پہ چلا دے، اہدنا الصراط المستقیم، صحیح رستے پہ اللہ مجھے چلا۔ ابھی آپ جو ہے کھڑے ہوئے ہیں، ابھی آپ کو نہیں پتا کہ کون سا رستہ صحیح ہے، تو ابھی آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو آگے خود ہی کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے رستے پہ جن پہ تیرا انعام ہوا۔ اب انعام کن پہ ہوا؟ قرآن کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ پہلا نبی، صدیق اکبر، ابو بکر، اور جو ابو بکر کو ہی نہ مانے وہ کبھی صحیح رستے پہ ہوگا؟ اور جو توہین ابو بکر کرے، نبی کے بعد ذکر ہی ابو بکر کا ہے، صدیقین، اور صدیقوں کے سب سے بڑے صدیق جو ہیں اکبر، وہ ابو بکر ہیں۔ تو اب پھر اس کے بعد نبیین، صدیقین۔ اب دیکھیے نبی احد پہ کھڑے تھے، پہاڑ پہ، مسلم شریف کی حدیث، پہاڑ ہلنے لگا فخر سے، خوشی سے، کیونکہ جس پہاڑ پہ سرکار دو عالم کھڑے ہوں وہ فخر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں۔ تو وہ جھوما، آپ نے پیر مارا، فرمایا صبر کر، ساکت ہو جا، تیرے پہ نبی ہے، صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں، چونکہ آپ کے ساتھ دائیں طرف ابو بکر کھڑے تھے اور بائیں طرف عمر اور عثمان کھڑے تھے رضی اللہ عنہ۔ تو اب وہ 2 شہید، اور تیسرے کوفہ میں ہونے والے حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ شہید۔ اب یہ خلفۂ راشدین میں 3 شہید ہیں اور 1 صدیق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب شہید کہا تو سب سے پہلے یہ شہید بھی آگے اور باقی شہید بھی آگے، جو اللہ کے ولی دیکھ لو۔ تو اب آپ دیکھیے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جتنے صلحاء ہیں وہ سارے، اب ان کے راستے پہ اللہ ہمیں چلا۔ اب یہ ہم دعا کرتے ہیں نماز میں۔ اب ایک مرد عورت ہے نماز میں، یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے۔ اب آپ دیکھنا ہر مذہب، ہر مسلک سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا۔ ابھی ایک میرے پاس خاتون آئی 2-1 ہفتے پہلے، تو مجھے کہنے لگی کہ مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ اہل سنت والجماعت والے ابو بکر کو اتنا زیادہ کیوں مانتے ہیں؟ وہ ہمارے مسلک کی نہیں تھی۔ کہنے لگی میں آپ کو تو بڑا پسند کرتی ہوں، آپ کو سنتی ہوں، آپ کا ہر بیان سنتی ہوں، لیکن آپ ہر بیان میں سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور صحابہ کے بارے میں اس طرح کہتے ہیں۔ تو میں نے اس کو یہ تشریح کی، پھر میں نے کہا آپ سورہ فاتحہ پڑھتی ہیں نہیں پڑھتی؟ آپ جو مذہب بھی ہے، آپ اہل سنت نہیں ہیں لیکن پڑھتی ہیں؟ ہاں میں پڑھتی ہوں، سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ میں نے کہا آپ بتائیں، چھوڑیں سب چیزوں کو، اگر آپ نماز میں کہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم،
انعمتا، اللہ جن پہ تیرا انعام ہوا. اور قرآن کہتا ہے انعام یافتہ میں پہلے نبی ہے، پھر صدیق ہے، پھر شہید ہیں. ہم شہید مدینہ کو بھی مانتے ہیں، شہید کربلا کو بھی مانتے ہیں، شہید کوفہ کو بھی مانتے ہیں. میں نے کہا اب آپ ان کے رستے کی دعا کر رہی ہیں تو آپ سلام پھیر کے ابو بکر کو گالی دیں یا برا کہیں تو آپ کی نماز پھر ہوگی؟ جن کے لیے آپ نے کہا ہمیں ان کے رستے پہ چلا. تو وہ ایک دم سمجھ گئی بات. تو یہ ہے، ہم سورہ فاتحہ میں یہ دعا اتنی جامع دعا ہے. اب آپ سلام پھیر کے کسی صحابی کو برا کہیں، کسی اہل بیت کو برا کہیں تو آپ نے تو نماز میں جو کہا اس کے الٹ کیا نا، پھر آپ کو ہدایت کیسے ملے گی؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ سے ہم خود کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اے اللہ جن پہ تیرا غضب ہوا نا ہمیں ان سے بچانا. غضب اللہ کا کس پہ ہوا؟ یہودیوں پہ. فسلط اللہ علیکم الذلہ والمسکنہ، اللہ نے ان پہ ذلت اور مسکنت قیامت تک مسلط کی ہے. حضرت موسیٰ کے دور سے لے کر جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس جگہ گیا ہوں اردن میں، وہاں پہاڑ پہ آپ نے کہا تھا وہ یروشلم ہے، آگے بڑھو، تم آگے بڑھو گے اللہ فتوحات کرائے گا. اب اس سے بڑی پیشن گوئی کیا ہوگی؟ وہ کہنے لگے نہیں موسیٰ ہا ہونا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں، انت وربک فقاتلا، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے. انہوں نے وہاں ہٹ درمی کی. اس کے بعد ان کو کبھی ملک نہیں ملا. ابھی بھی جو قبضہ کیا ہے وہ قبضہ ہے، ملک ان کو نہیں ملا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ان پہ غضب کیا، لعنت کی، پھٹکار کی، اور ان پہ پھٹکار قیامت تک. ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ان لوگوں جیسا نہ بنانا. کام ان جو سے کر رہے ہیں، سارے کام گھروں میں وہی ہیں. پھر آگے ہم کہتے ہیں ولضالین، آپ کہیں آمین. تو ولضالین کون ہے؟ یہاں جو گمراہ ہوئے نصارہ عیسائی، جنہوں نے تثلیث کا عقیدہ بنایا، نبی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، حاجت روا مشکل کشا بنا دیا، مریم کو خدا بنا دیا، اللہ کے ساتھ تثلیث کا عقیدہ گڑا، اور انہوں نے نبوت کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. تو ہم وہ گمراہی والے کام کریں، نبی کو خدا بتائیں اور نبی کو ہر جگہ حاجت روا اور ان کو مشکل کشا سمجھیں، وہی کام ہم کریں. برتھ ڈے وہ منا رہے ہیں، ہم بھی برتھ ڈے منا رہے ہیں، تو سارے کام کر رہے ہیں، پھر ہم کون سی ولضالین پر ہیں؟ جو کام گمراہ ہو کے وہ دونوں طبقے، ان دونوں سے ہم نے بچنا ہے. ہم نے یہ نہیں سلام پھیر کے انہی جیسے لباس پہن لیا تو ہم نے کون سی سورہ فاتحہ پڑھی، انہی جیسی شادیاں کر لی، انہی جیسا گھر میں کھانا پینا، وہ جیسے کھاتے ہم بھی ویسے ہی کھاتے. ہم نہیں وہ ایسی تے پکڑ کے کھانا ہے، آج سے نہیں کھانا، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، بیٹھنا ایسے ہے، چلنا ایسے ہے، چونکہ وہ یورپ ہے. ولضالین یورپ ہی ہے نا. اگر آپ جب ولضالین کہتے ہیں تو اس سے مراد کون ہوتا ہے مجھے بتائیں؟ عرب والے تو نہیں ہوں گے نا. جو دنیا میں بڑی تعداد نصارہ کی ہے وہ کہاں بستی ہے، اور آپ سارے وہی بننا چاہتے ہیں، آپ ادھر ہی بھاگنا چاہتے ہیں. تو آپ ان کے کلچر کو نہ اپنائیں، زبان سیکھیں. آپ ان کی جو ہے شادیاں بیاہ ان کے طریقے پہ نہ کریں. جب تک یہ پریکٹیکلی نہیں ہوگا تو ولضالین پہ عمل نہیں. اچھا اب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لی، تبدیلی آئی کوئی نہیں، شفا ملی ہی نہیں. کیوں ملے؟ آپ نے اندر عقیدہ گمراہی والا رکھا ہوا ہے، حلیہ گمراہی والا کیا ہوا ہے، اور آپ کا بلیف صحیح ہے ہی نہیں قرآن پر، صحابہ پر، اہل بیت پر. تو آپ جو سورہ فاتحہ میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ قبر پہ بھی جا کے سجدہ کر رہے ہیں، آپ درختوں پہ بھی سجدہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھی شفا نہیں ہوئی ہے. یہی بات ہے. اب بخاری شریف کی حدیث اٹھائیں، بخاری شریف کی اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ کہتے ہیں کہ میں صحابہ کی جماعت لے کر گیا، جیسے تبلیغ والے جاتے ہیں، یہ تبلیغ والے صحابہ کی نقل کرتے ہیں، آگے ہم مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں. وہ صحابی کہتے ہیں ہم وہاں گئے تو تبلیغ کے لیے تھے اسلام کی، تو ہم ایک بستی میں جا کے ٹھہرے باہر، ہم نے خیمہ لگایا. تو خیمہ لگایا تو وہاں جتنی بستی تھی اور کوئی آبادی نہیں تھی، بس چند لوگ تھے. عربوں کا شیوا ہے کہ وہ اکرام کرتے ہیں، جیسے پٹھان لوگوں کے ہاں. ہم باجوڑ میں گئے تھے، بہت پرانی بات ہے، تو جماعت کے ساتھ انہوں نے برتن ہی کھولنے نہیں دیے. 30-35 سال 30 سال تو ہو گئے ہوں گے. تو ایسے اکرام تھا. ایسے عربوں میں بھی وہی پٹھانوں والی، چونکہ پٹھانوں کو وہیں سے آتے ملی ہیں ساری مہمان نوازی کی. تو عربوں کا تھا کہ کم سے کم پوچھتے تو ہیں بھائی آپ نے کھانا کھایا، پانی پیا. انہوں نے 3 دن پوچھا ہی کچھ نہیں، یہ بیچارے ادھر بیٹھے رہے.
تو انہوں نے کہا جی دیکھو یہ قوم والے، ان سے کہا کہ تھوڑا بہت اگر کچھ ہو تو ہمیں بیچ دو چاہے. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں دیتے. 3 دن کے بعد ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، تم میں کوئی دم کرنے والا ہے، راقی ہے، راقی رقیہ کرے. اب یہ امام بخاری حدیث لائے ہیں اور صحیح ترین حدیث. کہا کوئی راقی ہے دم کر دے جو. کہا کیوں؟ کہا ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹا ہے، وہ پھڑک رہا ہے، مرنے والا ہے. تو بہت علاج کیا ٹھیک نہیں ہوا. بعض کہتے ہیں 17 دن سے اس کو تھا یہ مسئلہ. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بندے آ کے پہ تو حلیہ تو اچھا لگ رہا ہے، تو یہ کوئی راقی ہوں گے، شاید رقیہ کرتے ہوں گے. تو آج کل تو کچھ لوگوں نے اس کو بزنس بنایا ہوا نا، دم دم دم، ہم جی دم، ہم نے اجازت لی، ہم نے بھائی یہ چیزیں جو ہے اجازت کی ہوتی ہیں، لیکن جس کی اب جیسے صحابی کی اجازت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اس میں ایک تاثیر آ گئی. اور اب آپ ویسے ہی بیٹھ گئے، میں جی اجازت ہے، میں نے پڑھی، کوئی لنک نہیں، کوئی نسبت نہیں، کوئی استاد نہیں، کوئی مضبوط رشتہ نہیں، ایسے ہی آپ شروع کر دیں تو یہ کبھی آپ کا فیض نہیں ہوگا. زیادہ تر لوگ ایسے جاہل بیٹھے ہوئے ہیں، ان پڑھ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا وہ صحابی ان کے پاس آ کے جب ایک نے کہا تو یہ نہیں کہ سارے اٹھ کھڑے ہوں. اب یہ بھی دیکھیے بخاری کی حدیث، ساروں نے اٹھ کے نہیں کہا کہ ہم سارے دم کرتے ہیں. یہاں تو مسجد کے ہر مولوی صاحب سے پوچھیں کہتا ہے میں دم بھی کرتا ہوں. آپ روڈ پہ کسی سے پوچھیں میں بھی دم کرتا ہوں، اور وہ کیس خراب کر رہے ہیں، آتا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے. اب صحابی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب اس نے کہا کوئی ہے دم کرنے والا تو کھڑا کون ہوا؟ ایک صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، ہاں مجھے آتا ہے دم. باقی صحابہ چپ کیے بیٹھے تھے، چونکہ جو چیز نہ پتا ہو تو بولنا ہی نہیں چاہیے. ابھی یہاں ہمارے اکثر علماء ایسے ہیں، وہ دیکھتے ہیں نا کہ بندے کو پھنسانا تو ہے نا کسی کو، یہ بیچارہ آیا ہے تو دم آتا ہے آپ کو؟ ہاں مجھے دم بھی آتا ہے، میں نے دم بھی سیکھا ہوا ہے، میں جو ہے نا جن بھی نکالے تو پھر خود ہی بھاگتے ہیں. تو اب وہ صحابی ایک اٹھا، اس نے کہا میں دم جانتا ہوں. کہا چلو ہمارے ساتھ. باقی صحابہ نے کہا بیٹھے رہو میں آتا ہوں. جب یہ گئے تو اس کے پاس پہنچے تو خون اس کا جو ہے نا واقعی سانپ کی وجہ سے وہ سارا اس کا پھول چکا تھا زہر سے. آپ نے ادھر پانی منگوایا، نمک اس میں ڈالا، یہ سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی. پڑھتے تھے پانی پہ پھونکتے تھے ادھر پھینکتے تھے، پڑھتے تھے پانی پہ پھونکتے تھے ادھر پھینکتے تھے. پھر اس کو پلایا بھی. اگلے دن پھر گئے، اس سے اگلے دن پھر گئے، 3 دن گئے، 3 دن دم کیا. لیکن پہلے ہی ان سے کہا، پہلے جب گئے نا دیکھا وہ بہت حالت خراب ہے، تو کہا میں دم تو کر دوں گا، یہ ٹھیک بھی ہو جائے گا، لیکن میں اس کے فیس لوں گا، کیونکہ تم نے ہمیں 3 دن کچھ نہیں کھلایا پلایا، تم نے 3 دن ہم یہاں بیٹھے رہے، اب اپنا کام پڑا ہے تو تم آ کے بیٹھ گئے ہو ایسے. تو اس نے کہا کیا فیس لیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ریوڑ بکریوں کا جو نظر آ رہا ہے نا تمہارا چر رہا ہے، یہ سارا ریوڑ لوں گا، سب سے قیمتی اس زمانے کی چیز. ریوڑ میں کتنی بکریاں تھیں؟ بخاری شریف میں ایک روایت ہے 30، دوسری روایت میں ہے 40، اور ایک اور حدیث کی کتاب میں کہا کہ 80، اور ایک اور کتاب میں ہے 120. اب آپ سوچئے 120. مسجد نبوی کے جو امام ابھی فوت ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں جنازہ ہوا، بقیع میں دفن ہوئے، تو یہاں آئے تو ایک بڑے لوگوں کا، بڑے مالدار لوگ بیٹھے ہوئے تھے دنیا پاکستان کے. تو میں کھانا میں بھی ساتھ کھا رہا تھا، تو مجھے کہنے لگے سب کے سامنے کہ آپ جمعہ پڑھاتے ہیں، امامت کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی. کہا تنہا لیتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں آج تک نہیں لی. کہ بہت اچھا کرتے ہو. اور آپ دم کرتے ہیں نا؟ میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے. کہتا ہے اس کی فیس لیا کرو ہر بندے سے، چونکہ وہ بخاری سے ثابت ہے اور امامت کی تنہا ثابت نہیں ہے. اب یہ بات انہوں نے مجھے کہی اس وقت یہاں پر. اب آپ دیکھیے، اب صحابی نے پھر دم کیا دوسرے دن، تیسرے دن انہوں نے کہا شفا ہو گئی تو ہم آپ کو یہ ساری بکریاں دیں گے. تیسرے دن وہ ٹھیک ہو گیا، اس نے ساری بکریاں ان کو دے دی، اب جتنی تھی روایتوں کے مطابق 30 سے لے کے 120 تک. یہ صحابی لے کر گئے، صحابہ سے کہا اب بتاؤ بھوکے ہو آپ لوگ، آؤ کھاؤ اسے. صحابہ نے کہا نہیں نہیں یہ تو جائز نہیں ہم سمجھتے. آپ نے کہا جائز کیوں نہیں؟ میں نے محنت کی ہے، دم کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ نے قرآن پڑھا نا، قرآن پہ اجرت بہتر نہیں ہے. کہا نہیں چلو ابھی سو جاؤ، صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے. صبح مدینہ شریف گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے پورا قصہ سنایا. حضور علیہ السلام نے کہا ابو سعید یہ سورہ فاتحہ میں شفا تجھے کس نے بتایا؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے. تو آپ نے کہا میرا حصہ بھی نکالو بکریوں کا. پھر آپ علیہ السلام نے بھی بکریاں بیچ میں سے لی.
اب آپ دیکھیے اس سے پتہ چلا، آپ نے حدیث بیان فرمائی کہ قرآن پاک کی تعظیم پر اگر کوئی آپ کو ہدیہ دیتا ہے تو آپ کے لیے جائز ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چل گئی کہ جو تراویح پڑھاتے ہیں ان کو کوئی اگر ہدیہ دیتا ہے پیسے یا چیزیں تو وہ لے سکتے ہیں، پہلے طے نہ کریں۔ تراویح کے لیے، امامت کے لیے بھی ایسے طے نہ کریں پہلے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی سے استدلال کرتے ہیں۔ اچھا، امام صاحب نے تو کہا جائز ہی نہیں ہے امامت کتنا، باقی ائمہ نے پھر جائز قرار دے دیا۔ اب یہ تو ہو گئی بات صحابی کی کہ اس سے شفا ہے۔ دوسری بات مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ 18 سال نبی پاک کے روزے کے سامنے بیٹھ کے حدیث پڑھائی۔ ہم کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یوں کہتے ہیں نا، وہ یوں نہیں کہتے تھے جب حدیث پڑھاتے تھے۔ قال ھذا صاحب القبر، مجھے اس قبر والے سے یہ روایت پہنچی، اس طرح کہتے تھے۔ تو اب یہ 18 سال نبی کے روزے پہ حدیث پڑھانے والا کہتے، ایک بندہ آیا، بہت پریشانیاں ہیں، اس وقت تقسیم ہو رہی تھی بر صغیر کی، پاکستان بن رہا تھا، تو آپ نے کہا جو بندہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے جو بھی دعا کرے گا، اللہ اس کے بند دروازے کھول دے گا، فتوحات کرے گا۔ رزق بند ہے، کھل جائے گا۔ آپ کا جو ہے نا اگر صحت بند ہے، کھل جائے گی۔ آپ پہ جو ہے نا عروج بند ہے، کھل جائے گا۔ رشتے بند ہے، کھل جائیں گے۔ اولاد بند ہے، دنیا کی کوئی چیز جو آپ پہ بند ہے نا، آپ فجر کی فرض اور سنتوں کے درمیان، بعض نے کہا بسم اللہ کو ملا کے 41 بار پڑھے، وہ بھی ٹھیک ہے، نہ بھی بسم اللہ کو ملائیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ سورہ فاتحہ کو 41 بار پڑھیں، آپ کا ہر بند اللہ دروازہ کھول دے گا۔ پھر آپ یہ دیکھیے، یہ بھی اجازت ہے آپ کو ساروں کو۔ پھر دوسری بھی، پہلی بھی اجازت ہے شفا، آپ کسی مریض پہ 70 بار سورہ فاتحہ دم کر دیں، اللہ اس مریض کو شفا دے دے گا۔ اگر مریض خود سورہ فاتحہ 11 بار یوں کرے اور اس طرح پھیر لے باڈی پہ، اللہ بیماریاں نکالتا رہے گا۔ اگر صحت مند آدمی پانی پیتے ہوئے آہستہ آہستہ سورہ فاتحہ ہی پڑھتا رہے اور گھونٹ بھرتا رہے، اور بعد میں جب سورہ فاتحہ والے ظالم کیا پھونک کے پی بھی لے، اللہ ہر بیماری جسم سے نکالے گا، جسم کو تقویت دے گا۔ اور آخری بات، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو بڑے ولی کامل، یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو ڈر ہو کہ میں گمراہ نہ ہو جاؤں، یا مجھے شیطانی خیالات وسوسے آتے ہیں، یا میں بھٹک رہا ہوں، یا مجھے کوئی غلط طرف لے نہ جائے، نشے کی طرف، غلط عقیدے کی طرف، یا میرے بچے یا کوئی بندہ گمراہ نہ ہو گھر والا، تو آپ یہ جو دعا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ آپ روزانہ 40 بار پڑھیں اور پانی پہ پی لیں اور دعا کریں۔ اللہ گمراہ کو بھی گمراہی سے نکال دے گا اور آپ کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ یہ دنیا کی دو بڑی قوموں کی گمراہی سے اللہ آپ کو بچائے گا، آپ کی نسلوں کو بچائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔